یہ حدیث دیکھیں نا جی، 72 حدیثوں میں ہم نے یہ حدیث بھی ڈالی ہے، آپ 72 حدیث سے ذرا غور سے پڑھیں۔ یہ ایٹم بوم ہے، میرا موسٹ فیوریٹ مرزا جی کا مخصوص اسٹائل۔ یہ ایٹم بوم ہے جو ہم نے پھینکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا نا وہ بنو امیہ سے ہوگا۔ یہ کتاب الاوائل ہے امام ابن ابی عاصم کی، الاوائل، یعنی کون کون سے کام جو پہلے ہوئے انہوں نے سارے کام لکھے ہیں۔ سب سے پہلا بیٹھ کے خطبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا، اور اس سے پہلے لوگ بیٹھ کے خطبہ نہیں دیتے تھے۔ اس طرح سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، الاوائل، اسی میں یہ بھی حدیث ہے، یہ اردو ترجمے سے یہ بھی شائع ہو چکی ہے، یہ بھی ایٹم بوم چھوڑ دیتا خیر کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا۔ شیخ زبیر صاحب اس کی سپورٹ میں تاریخ دمشق سے لیتے تھے، وہ ابن عساکر سے روایت کہ یہ یزید کے بارے میں ہے۔ مرزا جی نے بولا شیخ صاحب سے کہ میں نے کہا شیخ صاحب یہ یزید کے بارے میں نہیں ہے، وہ تاریخی روایت ہے، یہ حدیث ہے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کس کے بارے میں۔ اچھا، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، مرزا جی جو نا ڈبریاں چھوڑ دیتے ہیں، پھل جڑیاں، وہ ہمارے ادب کے اندر وہ ڈبری کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تو خیر مجھے نہیں پتہ ہے، تو وہ پھل جڑیاں چھوڑتے ہیں، وہ بھی پھس پھسی۔ مرزا جی اپنے گمان کے اندر اس کو ایٹم بوم جو نا وہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بالکل وہ والی بات ہے کہ عوام کو جو نا جتنا زیادہ کسی بھی بات کا تاثر دے کر بیان کیا جاتا ہے نا، عوام اتنے ہی وہ ہپنوٹائز ہوتی ہے۔ ایٹم بوم جیسے کہ کوئی بہت بڑی بات ہو گئی نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایٹم بوم ہے جو ہم نے پھینکا ہے، وہ ہم ثابت کر، آپ کا یہ ایٹم بوم سیکنڈوں میں پھس کریں گے، ہم ثابت کریں گے کہ آپ کے ایٹم بوم کی حیثیت کیا تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا نا وہ بنو امیہ سے ہوگا۔ اچھا، حدیث میں یہ الفاظ ہیں بقول مرزا جی کے، وہ بنو امیہ سے ہوگا پہلا شخص جو سنت کو بدلے گا، ٹھیک ہے۔ وہ سنت جو بدلی جائے گی وہ کیا تھی؟ مثال کے طور پر سنت سے مراد شرعی جو مسائل و معاملات ہیں وہ ہیں، یہ سے مراد سیاسی نظام ہے۔ حدیث میں اس قسم کی کوئی بھی تشریح نہیں آئی، سوائے اس کے کہ آپ اس میں گھسیڑ سکتے ہیں اپنی مرضی کے معنی کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جیسے کہ مرزا جی نے کہا کہ شیخ زبیر صاحب اس کی سپورٹ میں تاریخ دمشق سے لیتے تھے، وہ ابن عساکر سے روایت کہ یہ یزید کے بارے میں، کیونکہ اس میں لفظ تھا یزید کا، ٹھیک ہے، اس میں یزید کا لفظ تھا، تو وہ شیخ زبیر صاحب نے وہ تاریخ اعتبار سے وہ اس کو بیان ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ بنو امیہ کا جو وہ شخص ہوگا اس سے مراد کون ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی جگہ کہ وہ روایت کی اسنادی حیثیت اور وہ روایت کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ اپنی جگہ ایک بات ہے، لیکن میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں مرزا جی کہاں چین سے بیٹھنے والے تھے کہ چلو یزید کے بارے میں ایک ثبوت نکل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی یہ جو مذمت تھی وہ یزید کے بارے میں ثابت ہو رہی تھی، چلو جان چھوٹتی کہ معاملہ یزید پہ ہی جا کے گر جاتا ہے، ختم ہوتا معاملہ۔ لیکن مرزا جی کو کہاں سکون ملنا تھا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ صحابی رسول پر الزام آنا چاہیے، یزید تو صحابی رسول نہیں ہے نا، الزام آنا چاہیے کسی بھی طرح صحابی رسول پہ، یعنی کہ یہ جو روایت ہے نا یہ بھی کسی طرح گھوم کے جائے کسی صحابی رسول کی طرف جائے اور اس پر الزام جا کے ٹھہرے۔ بہرحال مرزا جی نے خود سے کہا کہ یہ کتاب الاوائل ہے امام ابن ابی عاصم کی، الاوائل، یعنی کون کون سے کام ہیں جو پہلے ہوئے ہیں، انہوں نے سارے کام لکھے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ مرزا جی نے جو یہ روایت پڑھی ہے کتاب الاوائل کے حوالے سے۔ اچھا، کتاب الاوائل میں یعنی کہ صفحہ نمبر 77 حدیث نمبر 63 ہے، اور اس کی سند اس طریقے سے حدثنا عبید اللہ بن معاذ حدثنا ابی ہے حدثنا عوف عن المہاجر بن مخلد عن ابی العالیہ عن ابی ذر، یہ اس روایت کی سند ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں غور طلب نقطہ ہے جس کو مرزا جی نے یہ کہا تھا نا کہ جی ایٹم بوم، اب اس ایٹم بوم کی شرعی حیثیت کو ذرا سمجھیے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اوسط ہے، یہ تاریخ اوسط کا صفحہ نمبر 24 اور 25 ہے، ترجمہ نمبر 158۔ حدثنی محمد حدثنا عبد الوہاب بن عبد المجید عن المہاجر بن ابی مخلد حدثنا ابو العالیہ قال وحدثنی ابو مسلم قال کان ابو ذر بالشام وعلیہا یزید بن ابی سفیان فغزا الناس فغنموا والمعروف ان ابا ذر کان بالشام زمن عثمان وعلیہا معاویہ
ومات یزید فی زمن عمر ولا یعرف لابی ذر قدوم الشام زمن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھو وہی سند ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سند سے روایت کو ذکر کیا ہے, سوائے اس کے کہ ایک نقطے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ہے, اور وہ یہ ابو العالیہ جو اس کو براہ راست, یعنی کہ کتاب الاوائل میں ابو العالیہ جو براہ راست اس کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے روایت کر رہے تھے نا, پتہ لگا ایسے نہیں ہے بات. سند میں ابو العالیہ کہتے ہیں قال وحدثنی ابو مسلم, اور ابو مسلم کون ہے ان کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے. وہ حدثنی ابو مسلم کالا کان ابو ذر بالشام, ابو ذر شام میں تھے جو یہ پوری بات ابو ذر نے جب کی, اور وہاں پہ کون تھے جن سے یہ بات کی؟ یزید بن ابی سفیان, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی یزید بن ابی سفیان. یہ بیٹے کی بات نہیں ہو رہی, یہ چچا کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نقطہ بتایا؟ والمعروف, اور یہ مشہور بات ہے, ان ابا ذر کان بالشام زمن عثمان, کہ ابو ذر عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام میں تھے. وہ علیہ معاویہ, اور جب وہاں گورنر تھے معاویہ. وہ مات یزید فی زمن عمر, اور یزید بن ابی سفیان عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انتقال کر گئے. ولا یعرف لابی ذر قدوم الشام زمن عمر, اور یہ بات تو کسی صورت ثابت ہی نہیں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام میں ہوں. سمجھے علت کو؟ یعنی کہ ابو مسلم راوی جو ابو ذر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے اس روایت کو بیان کر رہے ہیں, ابو ذر کا یعنی اس زمانے میں کہ جس زمانے میں یعنی کہ شام کے جو گورنر ہیں وہ یزید بن ابی سفیان تھے, اس زمانے میں وہاں ابو ذر کا موجود ہونا یہ ثابت ہی نہیں ہے. لطف کی بات دیکھیں آپ. اچھا جی, پھر اس کے بعد یہ دیکھیں, یہ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ, اس کی یہ جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 1043 ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائیں کہ انہوں نے باواسطہ اوف العرابی, وہی اوف جو کتاب الاوائل والی سند میں ہیں, اوف العرابی بطریق ابی خلدہ, یا ابی خلدہ کون ہے؟ وہی یعنی کہ مہاجر بن مخلد جو بعض روات کی غلطی کی وجہ سے ابو خلدہ کہلا رہے ہیں. باواسطہ ابو العالیہ, وہی ابو العالیہ. باواسطہ ابی ذر, وہی ابو ذر. روایت کی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے سنا کہ بلا شبہ میری سنت کو بدلنے والا پہلا شخص بنی امیہ سے ہوگا. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث ابو العالیہ اور ابو ذر کے درمیان منقطع ہے. یہ روایت جو ہے ابو العالیہ اور ابو ذر کے درمیان منقطع ہے, اور امام بخاری نے تو توجہ دلا دی نا کہ بیچ کے راوی تو ابو مسلم ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سندن وہ منقطع ہے. اچھا, پھر اس کو ایک اور طریقے سے دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے, اس کی یہ جلد نمبر 10 ہے, صفحہ نمبر 101 اور 102 میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے حالات لکھتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے, وقال خلیفہ و عمر بن علی و غیر واحد مات بالربضہ سن 32 کہ امام خلیفہ بن خیاط, امام عمر بن علی اور ان کے علاوہ دیگر محدثین حضرات سب کہتے ہیں کہ ربضہ میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا 32 ہجری میں. کب انتقال ہوا؟ 32 ہجری میں, ٹھیک ہے جناب. اچھا جی, 32 ہجری کے اندر انتقال ہوتا ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ میرے ہاتھ میں الاصابہ فی تمییز الصحابہ ہے, حافظ ابن حجر کی, اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 251 ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ابن ابی حاتم بطریق عاصم روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے پوچھا, سنو ذرا, میں نے ابو العالیہ سے پوچھا معمر حضرات میں سے آپ نے کس کو دیکھا ہے؟ یہ معمر حضرات سے مراد صحابہ, معمر حضرات میں سے بڑے لوگوں میں سے آپ نے کسے دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا ابو ایوب انصاری کو. کیا کہتے ہیں ابو العالیہ, کس کو دیکھا میں نے؟ ابو ایوب انصاری کو. البتہ میں نے ان سے بھی کوئی حدیث نہیں سنی ہے, میں نے ان سے بھی کوئی حدیث نہیں سنی ہے. اور آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے, اس روایت کی سند, یعنی کہ ابو العالیہ کا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سما ہونا تو دور کی بات ہے, کسی بھی صحابی سے ان کا سما جو ہے نا ثابت نہیں ہے. اور اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں مورخین کا کہنا ہے
کہ 90 ہجری میں بقول بعض اس کے 3 سال بعد ان کا انتقال ہوا. 90 ہجری میں ان کا اچھا 90 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ یعنی کہ ابو العالیہ کا باقاعدہ ان سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے سما ہی ثابت نہیں ہے. اچھا پھر دیکھیں پہلی علت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں یعنی کہ یزید بن ابی سفیان کے زمانے میں نہیں تھے. دوسری علت ابو العالیہ کا ابو ذر سے سما ثابت نہیں ہے. بیچ میں ابو مسلم نامی راوی کا حوالہ ہے, اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تیسرا مہاجر بن مخلد, یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے, اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 372 373 ہے. مہاجر بن مخلد کے حالات میں وہ بیان کرتے ہیں, یہ وہ ہیں کہ جو ابو العالیہ رحائی سے روایت کرتے ہیں اور ان سے روایت کرنے والے میں اوف العرابی ہیں. بھائی جان یہی سند ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ کان وہیب یعیبہ وقال ویقول لا یحفظ. امام وہیب ان میں عیب کا ذکر کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ حافظ نہیں تھے. مہاجر بن مخلد ابو مخلد یہ حافظ نہیں تھے. ابو حاتم کہتے ہیں لین الحدیث لیس بذاکا ولیس بالمتقن یکتب حدیثہ, کہ یہ حدیث میں کمزور تھے, کوئی چیز نہ تھے, ایسے نہیں تھے کہ حدیث کے معاملے میں ان میں پختگی ہو. یکتب حدیثہ, اس کی روایت لکھنے کے لائق ہے. اچھا اہل علم حضرات اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ابو حاتم رازی یہ اس راوی کے لیے کہتے ہیں کہ جس کی روایت متابعتاً قبول کی جا سکتی ہو. جس کی متابعت نہ ہو اس کی روایت یعنی کہ ایسے راوی کی روایت قبول نہیں کیا. کوئی یہ کہے کہ جی وہ انہوں نے کہا نا کہ حدیث لکھ لو, تو مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے, اس کے لیے ہمیں مطابق کی ضرورت ہوگی, ٹھیک ہے. اور مہاجر بن مخلد ابو مخلد کا اس میں کوئی بھی مطابق موجود نہیں ہے. اچھا وقال الدوری عن ابن معین اوف یروی عن ابی خالد وهو ابو مخلد الذی یروی عنہ حماد بن زید و عبد الوہاب ثقفی. جو میں نے تھوڑی دیر پہلے یعنی تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے جو تاریخ ابن کثیر کے حوالے سے جو بات کی تھی نا تھوڑی دیر پہلے, میں اس حوالے سے وضاحت دے دوں کہ کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ وہ جو کنیت کا جو مسئلہ ہے, تو امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کی وضاحت کر دی ہے کہ اوف جو روایت کرتا ہے باواسطہ جو ابو خالد نام لے رہا ہوتا ہے وہ ابو مخلد ہی ہے, وہ کہ جس سے حماد بن زید اور عبد الوہاب ثقفی روایت کرتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے تاریخ اوسط کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ روایت بیان کرنے والے عبد الوہاب ثقفی ہی تھے, ٹھیک ہے. اچھا جی, پھر اس کے بعد یہ چوتھی علت, اور یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال ہے, اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 368 میں اوف العرابی ابو سہل البصری جو کہ ابو العالیہ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں, قالا عمر بن علی المقدمی رایت ابن المبارک یقول لجعفر بن سلیمان رایت ابن عون و ایوب و یونس فکیف لم تجالسهم وجالست اوفا واللہ ما رضی اوف ببدعۃ حتی کانت فی بدعتان کان قدریا و کان شیعا. عمر بن علی مقدمی کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے ابن مبارک کو کہ جعفر بن سلیمان الزبئی کو کہہ رہے تھے کہ ابن عون ایوب و یونس وغیرہ کے ساتھ تو آپ نہیں بیٹھتے, تم اوف عرابی کے ساتھ کیسے بیٹھ جاتے ہو؟ اللہ کی قسم ما رضی اوف ببدعۃ حتی کانت فی بدعتان, ایک بدعت پر اوف خوش نہیں ہوا یہاں تک کہ اس میں 2 بدعتیں ہیں, کانا قدریان و کانا شیعان, وہ قدری بھی ہے اور شیعی بھی ہے. وقال محمد بن عبداللہ الانصاری رایت داؤد بن ابی ہند یضرب اوف العرابی ویقول ویلک یا قدری. محمد بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں میں نے داؤد بن ابی ہند رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا مار رہے تھے اوف العرابی کو اور کہہ رہے تھے تیری خرابی ہو یا قدری. وقال بندار وہو یقرأ لهم حدیث اوف, امام بندار کے آگے اوف العرابی کی روایت پڑھی جا رہی تھی, فرمایا واللہ لقد کان اوف قدریا رافضیا شیطانا, وہ کہنے لگے یہ اوف قدری ہے, رافضی ہے, شیطان ہے. میرے بھائی آپ بات کو سمجھیں, دیکھیں ابو ذر اس وقت شام میں نہیں تھے, ابو العالیہ کا ابو ذر سے سما ثابت نہیں ہے, مہاجر بن مخلد روایت میں ضعیف ہے, اوف العرابی رافضی ہے. مرزا جی کو روایت, مرزا جی ہم پہ ایٹم بم پھینک رہے تھے, یہ تھا مرزا جی کا ایٹم بم. آپ نے حالت دیکھی اس ایٹم بم کی, کیسے یہ سیکنڈوں میں پھس ہوا ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, آپ دیکھیں ملی بھی نا مرزا جی کو تو اپنے آباء و اجداد کی روایت ملی رافضیوں کی,
بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟